چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد۔ میرے ہمراہ ہمیشہ کی طرح ایک معروف مذہبی اسکالر اور ایک ادیب، ایک صحافی جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیالکوٹ کا وہ واقعہ جس میں ایک سری لنکن نیشنل شخص کو، جو کہ سیالکوٹ کی ایک گورنمنٹس فیکٹری کا مینیجر تھا، بڑی اندوہناک انداز سے اور ہولناک انداز سے اس کا قتل کر دیا گیا۔ وہ مینیجر اس الزام میں قتل ہوا کہ اس نے ایک مذہبی پوسٹ کو اتارا تھا اور اس پوسٹر کو اتارنے کے بعد وہاں کے ایک دوسرے مینیجر سبور بٹ نے دیگر ورکروں کو اکسایا اور پریانتھا کمارا نامی مینیجر بالائی چھت پہ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن ورکر ان کا پیچھا کرتے ہیں، مارتے ہوئے واپس زمین پر لاتے ہیں اور وہ زمین پر لاتے ہوئے اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ پھر اس نعش کو فیکٹری سے باہر ایک چوراہے میں لایا جاتا ہے اور وہاں اس کو لاتوں اور ڈنڈوں کے ساتھ اس لاش کی توہین کی جاتی ہے اور بعد ازاں پھر اس کو جلا دیا جاتا۔ یہ تکلیف دہ واقعہ، یہ اندوہناک واقعہ، یہ سفاکانہ جرم اسی دھرتی پر چند دن پہلے ہوا ہے۔ آج اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے، اس کے مذہبی اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو اس واقعے کے دیگر حقائق کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے صرف ایک انسان کا قتل نہیں، ویسے تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ کسی ایک نفس کو، یہاں نفس کا لفظ ہے، مسلم کا لفظ نہیں، کسی ایک نفس کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، تمام انسانوں کو، سارے کے سارے انسانوں کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ اتنا کبھی جرم ہے کہ ایک حدیث میں جو طبرانی کی روایت ہے، ویسے تو دوسری کتابوں میں مسلم کے لفظ کے ساتھ ہیں کہ اگر اہل السماء اور اہل الارض جو ہیں وہ کسی ایک مسلم کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ رب العزت سب کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ لیکن بیکی کے الفاظ جو ہیں اس میں ایک فرد کے حوالے سے ہیں کہ اگر اہل آسماں اور اہل زمین سارے کے سارے مل کر کسی ایک فرد کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ رب العزت سب کو عذاب دے گا۔ بہت بڑا جرم ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جو معاملہ ہوگا وہ خون ہی کا ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کر اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، معاشرتی طور پر اور بین الاقوامی طور پر۔ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ یہاں ایک فضا ایسی بن گئی کہ کوئی بھی آدمی اٹھتا ہے کسی کے خلاف توہین کا، توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو خود مارنا شروع کر دیتا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں پل پڑتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم خود جو یہ کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں قانون کو لے رہے ہیں اور اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، ہم خود مذہب پہ کتنا عمل کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے دو اثرات ہیں، اور پہلے تو یہ آپ نے واقعے کے حوالے سے پوچھا کہ واقعہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر کئی فیکٹریاں ہیں، اور سیالکوٹ وہ شہر ہے جو برآمدات میں پاکستان کا 1 نمبر شہر ہے، اور وہاں کا جو چیمبر آف کامرس ہے وہ ترقیاتی کام بھی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہے۔ باقی پورے پاکستان میں حکومتی سطح پر کام ہوتے ہیں، لیکن سیالکوٹ کے اندر سارے کا سارا کام سیالکوٹ کے تاجر اور یہ صنعت کار جو ہیں، فیکٹریوں والے، یہی مل کر سارے ترقیاتی کام کرتے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، گلیاں بنا، بلکہ یہ مثال ہے کہ انہوں نے اپنا ایئرپورٹ خود بنایا ہے۔ سیالکوٹ کا جو ایئرپورٹ ہے وہ چیمبر آف کامرس کے زیر انتظام ہے اور بنایا بھی انہوں نے اپنی ایک ایئر لائن بھی متعارف کروا دیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بیرون ممالک سے
روز کے روز کبھی کسی فیکٹری کے اندر ڈیلیگیشن آتے ہیں، کبھی کسی میں آتے ہیں، تجارتی معاہدے کرتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر بھی کوئی باہر سے وفد آنے والا تھا، تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے صفائی ستھرائی بہترین انداز میں ہو جائے، رنگ روگن کرنے کے لیے۔ تو دیواروں کے اوپر جو سٹیکر وغیرہ لگے ہوئے تھے، اس نے مینیجر جو تھا یہ سری لنکن، اس نے کہا جی کہ اتار دیں، خود بھی اتار دیا۔ ان میں ایک سٹیکر تھا جس کے اوپر کوئی مذہبی نعرہ لکھا ہوا تھا، کہنے والے کہتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین۔ اب وہ آدمی سری لنکن جو ہے صرف انگلش جانتا ہے یا اپنی زبان جانتا ہوگا، وہ اردو سے ناواقف ہے، عربی سے ناواقف ہے، اس نے دوسرے سٹیکر جہاں اتارے وہ بھی سٹیکر اتار دیا۔ اب دوسرے وہ لوگ جو اس کے خلاف تھے اس کی انتظامی سختی کی وجہ سے، یعنی انتظامات میں کام لینے میں وہ بڑا سخت تھا، تو ہمارے لوگ جو تن آسان ہوتے ہیں، سستی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے کہ کوئی اپنا ان کو ڈانٹے یا ان کو برا بلا کہے، تو ان کے دلوں کے اندر اس کے بارے میں نفرت تھی، انہوں نے اس چیز کو ہوا دے دی۔ اب اس کو جب پتہ چلا کہ یہ میرے ہاتھ سے نادانستگی میں یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس نے معذرت بھی کی، سوری بولا، لیکن نہیں، وہ بس نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ باقی جو لوگ تھے ان کو اصل معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ہمارے تو یہ ہے نا کہ کسی جگہ پہ آپ پل پہ کھڑے ہو کر ویسے ایسے کرنا شروع کر دینا تو کوئی آ کر نہیں دیکھے گا کہ یہ ویسے کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا بغیر کسی بھیڑ چال، بغیر کسی تحقیق کے لوگ جذباتی ہو گئے۔ اور دیکھیں مذہب کا معاملہ ہے، مذہب کا نعرہ لگا ہے، لیکن عین اسی وقت جمعے کا ٹائم بھی تھا، مسجد کے اندر کتنے لوگ گئے ہیں ان میں سے، لیکن اس کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اثرات جو تھے نا، جو میں عرض کر رہا تھا معاشرتی، اور اثرات یہ ہوئے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلام کے خلاف جو سب سے بڑا کام وہ اسلاموفوبیا کے نام پر ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ اسلام دشمن جو ہیں وہ اس چیز کو انگیخت دے رہے ہیں، اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس چیز کا پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وحشیوں کا دین ہے، اسلام کے جو ہے دہشت کا دین ہے، اسلام تخریب کا دین ہے معاذ اللہ۔ اب برطانیہ یا یورپ یا امریکہ ان علاقوں کے اندر اگر آپ جائیں نا، کبھی ہوتا تھا کہ صلیب کے زیر سایہ نکلے اور صلیبی جنگیں ہوئیں، اب وہاں مذہب کا جو شکنجہ ہے کمزور ہو چکا ہے، بہت اپنا چیزیں دیکھنے میں ملیں گی۔ چرچ بالکل ویران ہو رہے ہیں، اور چرچ کی انتظامیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں کہ چلیں کوئی تو اللہ کا نام لے گا، یعنی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہاں پیس کے نام پر، امن کے نام پر لوگوں کو انگیخت کیا جاتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا حربہ جو ہے اسلام دشمنوں کا، وہ اسلام ہے، مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں اس پراپوگنڈے کو ختم کرنے کے لیے کہ اسلام راحت کا دین ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام کے اندر موافات ہے، مواخات ہے، مواسات ہے۔ وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اور اٹھا کر لوگ جو ہے نا اسلاموفوبیا کا پراپوگنڈا کرنے والے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ان لوگوں کی نااہلی ہے اور دوسری طرف عالمی پروپوگنڈا ہے، یہ پراپوگنڈے کے لیے بہت بڑا ہتھیار بڑا ہے۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا 1 نمبر برآمدات شہر سیالکوٹ جو ہے اس کی برآمدات پر اثر پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے وہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو۔ ریحان صاحب، یہ تو ایک جامع تصور ہے۔ میں ایک ابتدائی سوال سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک مسلم ریاست میں ایک غیر مسلم سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں یہ چیز ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام جو ہے، اسلام واقعتاً دین رحمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میں رحمت کے طور پر بھیجا گیا ہوں، مہداتن تحفے کے طور پر ہوں، رحمت لیکن تحفے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر سب سے بڑے دشمن جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے، وہ مکہ والے تھے۔
جنہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تکلیفیں دے دے کر، آپ کو بھی تکلیفیں دی، آپ کے جسد اطہر پر گندگی پھینکی گئی، آپ کے اوپر تشدد کیا، مثلا گلے کے اندر وہ پٹکا ڈال کے اس کو بل دینا، آپ کے اوپر اوجر رکھ دینا، آپ کے پیاروں کو صرف یہ نہیں کہ ہجرت کرنے پہ مجبور، مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، کتنی جنگیں مسلط کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جنگوں کے اندر بھی لوگوں کا خیال رکھا ہے، اس لیے کہ اسلام جنگ کا دین نہیں تھا۔ اسلام جو تھا وہ ذہن سازی کرنا چاہتا تھا، دلوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ آپ دیکھیے 16 غزوات ہیں اور 67 جو ہیں سرایہ ہیں، 83 ہیں، 83 اور 83 جنگوں کے اندر دونوں طرف کے جو جان سے گئے ہیں لوگ، ان کی پوری تعداد 1018 ہے۔ اللہ، یعنی دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملے گی، جنگوں کی ایسی تاریخ۔ اب مکہ والوں نے جب آپ کو نکالا اور آپ جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے، جب فتح مکہ ہوا تو اس میں آپ دیکھیے نا کہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ عجز کی وجہ سے، انکسار کی وجہ سے آپ کی پیشانی جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی، آپ کی پیشانی کلاوے کو چھو رہی تھی، یہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور پھر یہاں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جب قیس بن سعد جو نوجوان تھے اور انہوں نے واقعات سنے ہوئے تھے کہ مکہ والوں نے اس طرح تنگ کیا تھا، اس طرح تکلیفیں پہنچائی تھی، اس طرح جنگیں مسلط کی تھی، اس طرح صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، تو انہوں نے جوش کے اندر کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، یعنی اڑا کے رکھ دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان سے جھنڈا بھی لے لیا قیس بن سعد سے اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے وہ رحمت کا دن ہے۔ اور پھر لیکن دیکھیے، ہاں آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ جو غیر مسلم ہیں، ویسے تو غیر مسلموں کی کئی اقسام ہیں، لیکن اسلامی ریاست کے ساتھ ان کے کسی نہ کسی تعلق یا لوازمے کی وجہ سے 3 قسم کے ہیں جو اپنا کافر ہیں۔ پہلے ہیں معاہد یا ذمی جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب ذمی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے مقابلہ کیا مسلمانوں کا، مسلمان فوجوں کا، اسلام کے مجاہدوں کا مقابلہ کیا اور بعد میں مفتوح ہو گئے، اور مفتوح ہونے کے بعد انہوں نے اسلامی ریاست کے اندر رہنا قبول کر لیا، وہ ہیں یہ اپنا، یعنی لڑائی کے بعد جو ذمہ بنے، ہاں لڑائی کے بعد بنے لیکن وہ شہری بن گئے، اور انہی کے اندر دوسری قسم ان لوگوں کی جو لڑے تو نہیں، ایسے ہی اطاعت قبول کر لی، لیکن نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اپنی ریاستیں جو ہیں اسلامی ریاست کے تابع کر لی، جیسے نجران والے تھے، یا بعض ایسے علاقے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس اپنے قاضی بھیج دیں جو بہترین انداز میں کرتے ہیں فیصلے، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے معاہد، ان کے وہی حقوق ہیں جو اسلامی ریاست کے مسلمان شہریوں کے حقوق ہیں، یعنی معاہدین کے وہ تمام حقوق ہیں جو مسلمان شہری کے، معاشرتی سارے حقوق معاشرتی ان کو وہی ہیں جو اپنا اول درجے، بلکہ ان کو ذمی کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی جان، ان کے مال، ان کے کاروبار کی حفاظت کی ذمہ جو ہے وہ لے لیتا ہے، اسلامی ریاست لے لیتی ہے، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے کہ ان کی نگہداشت اور ان کا تحفظ جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ دوسرے قسم کے جو کافر ہیں وہ ہیں جنہیں مستائمن کہا جاتا ہے۔ مستائمن وہ ہیں جو اس اسلامی ریاست کے شہری نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں، لیکن وہ کاروبار کی غرض سے یا ملازمت کی غرض سے اسلامی ریاست میں آتے ہیں، اور وہ اسی طرح ٹیکس دیتے ہیں جس طرح اسلامی ریاست کے شہری ٹیکس دیتے ہیں، یا تجارت کے اندر وہ ٹیکس دیتے ہیں، یا کچھ فیس دے کر وہ آ جاتے ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہو جاتے ہیں، ان کا تحفظ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اگرچہ ان کے ملک کے اندر مسلمانوں کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچائی جاتی ہو، مسلمانوں پر ظلم بھی کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن چونکہ یہ اسلامی ریاست میں آگے ہیں، اب ان کا تحفظ، ان کی حفاظت جو ہے وہ اسلامی ریاست کی، ان کو کہا جاتا ہے مستائمن، یعنی جو امن حاصل کرتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ان کافروں کی یا غیر مسلموں کی جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، جنہیں حربی کہا جاتا ہے۔ ان حربیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی انسانی حقوق رکھے ہیں اسلام نے۔
مثلاً یہ ہے کہ پہلے ان سے یہ کہیں کہ اسلام قبول کر لیں، جی، اور یہ میدان جنگ میں ہوگا، جنگ کے اندر جب لڑنے گے، اس یعنی لیے کہ اسلام کی غرض قتل کرنا نہیں، بالکل خون بہانا نہیں ہے، بالکل اسلام کی غرض ذہن سازی یا دلوں کو فتح کرنا ہے۔ پہلے انہیں کہا جائے کہ اسلام قبول کر لیں، نہیں کیا، پھر انہیں کہا جائے گا کہ اچھا چلو ایسا کرو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، تم اسلامی ریاست کی شرائط قبول کر لو، جی، اسلامی ریاست کی شرائط قبول کر لو، جسے کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی آ جاؤ ہمارے ذمہ بن جاؤ، یا یہ ہے، یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جو بھی ہے، لیکن اصل چیز ہے شرائط قبول کر لو۔ تیسرا یہ ہے کہ اچھا لڑنا ہے پھر لڑ لو، لیکن اس میں بھی حکم جو ہے شریعت کا بھی یہ ہے کہ آپ نے کسی نہتے پر تلوار نہیں اٹھانی، اسلحہ نہیں اٹھانا، بچے پر، بوڑھے پر نہیں، کسی عورت کو نہیں مارنا، جی، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، حتیٰ کہ اگرچہ دشمن فوج جو ہے وہ کسی کو مزدور بنا کر لاتی ہے اور مزدور ان کا معاون ہے، لیکن مزدور کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ لڑیں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک وہ لڑ رہا ہے، اگر وہ ہتھیار پھینک دے تب بھی اسے قتل نہیں کرنا، اگر وہ بھاگ جائے تب بھی اسے قتل نہیں کرنا، اگر وہ گرفتار ہو جائے تب بھی اسے قتل نہیں کرنا۔ اور آپ دیکھیں اسیران بدر کے حوالے سے کہ اسیروں کے ساتھ، گرفتار شدگان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کیا جاتا ہے۔ اصل غرض اسلام کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل فتح کیے جائیں، تو قتل کرنا غرض نہیں ہے۔ جی بالکل رانا صاحب، یعنی 3 اقسام ہیں ایک غیر مسلم کی مسلمان ریاست کی نسبت سے، اس میں ایک تو ذمی ہیں، مستامن ہیں اور حربی ہیں۔ تو مختصراً چونکہ ہم نے ایک وقفے کی طرف جانا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ پریانتھا کمارا صاحب ان تینوں میں سے کون سی حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ مستائمن میں آتے ہیں نا، دوسرے ملک کے شہری تھے، یہاں آئے ہیں، ہاں جی، ان کو امن دینا، اور اسلام میں تو امن کا جو ہے نا معنی بہت وسیع ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی ایک مسلمان، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ یکساں حیثیت رکھتے ہیں، اگر کوئی عام مسلمان بھی کسی کو امن دے دیتا ہے تو وہ سب کی لیے لازم ہوگا اس کو امن دینا، لیکن یہاں امن جو دیا ہے وہ حکومت نے دیا ہے۔ بالکل، تو یہ تو ضروری تھا۔ یعنی رانا صاحب آپ یہ کہنا فرمانا چاہ رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تربیتی میسج بھی ہے کہ پریانتھا کمارا صاحب مستامن تھے اور ان کو امن دینا بھی تابع، جب مکمل کی مکمل ریاست جو ہے وہ اسلامی احکامات کے تابع ہو، لیکن اگر دوسرے نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو ایک معاہدے کے تحت آئے ہیں، اور اسی طرح ہے جس طرح ہمارے لوگ دوسرے ملکوں کے اندر معاہدے کے اندر جاتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی پاکستانی کو کسی ملک کے اندر کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بے شک رانا صاحب، یہاں ایک سوال بہت اہم ہو جائے گا، وہ یہ کہ ذمی اور اقلیت میں جو کہ آج کی ٹرم ہے، اس میں بھی کچھ فرق ہے جس کی وضاحت میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد ہم دیکھیں۔ تو ابھی اجازت دیجیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے وقفے کا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک۔ جی رانا صاحب، بات ہو رہی تھی کہ ذمی اور اقلیت میں اس دور کی جو 2 ٹرم، ایک تو پرانی جو اسلامی ٹرم ہے ذمی کی، اور اقلیت کی جو آج کے دور میں ایک معروف ہوئی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ذمی کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جی، اسلامی ریاست کے حوالے سے، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے نا، اصلاً وہ ان غیر مسلموں کے لیے تھا جن کی حفاظت، جن کی جان کی، جن کے مال کی، جن کے اسباب کی، جن کے کاروبار کی، جن کی تجارت کی، بلکہ ان کی جو ہے عبادت گاہیں اور ان کے جو عبادتی بزرگ ہیں، یعنی ان کے مذہبی رہنما ہیں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے۔ بے شک۔ اس لحاظ سے جن کو ہم اقلیت کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا موجودہ پاکستان کی ریاست جو ہے ان کی ذمہ دار نہیں ہے حفاظت کی؟ ہمارے ہاں جو ٹرم چلتی ہے وہ اس لیے چلتی ہے کہ ایک اکثریت ہے ایک ملک کے اندر کسی ایک مکتب فکر کی یا کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی، تو ان کی نسبت جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ لفظ بول جاتا ہے اقلیت کا۔ جمہوری مزاج سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے نمبر کے شہری ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اور یہ دیکھیں نا، اب انڈیا کے اندر
انگریز نے، حالانکہ وہاں مختلف مذاہب تھے ظواہر پرستی کے حوالے سے، وہاں آریہ سماجی الگ تھے، وشنو مت سے تعلق رکھنے والے الگ تھے، سناتن دھرمی الگ تھے، جین مت سے تعلق رکھنے والے الگ تھے، لیکن انگریز نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جتنے ظواہر پرست تھے سب کو ہندو کہہ دیا، حالانکہ ہندو علاقائی نام ہے، مذہبی نام نہیں، تو ان کی نسبت مسلمان تعداد میں چونکہ کم ہے اس لیے مسلمانوں کو وہاں اقلیت کہا جاتا ہے، سمجھیں جو تھوڑے ہیں۔ اچھا اسی طرح سری لنکا کے اندر مسلمان جو ہیں اقلیت شمار کیے جاتے ہیں، یعنی ایک طبقہ جو یہ ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 97.5% ہے، اور جو دوسرے مذاہب یا ادیان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ 2.5% ہیں سارے کے سارے، اور ان سب کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ ان کے اندر یہ ہندو ہیں، اب ہندوؤں کی کئی قسمیں ہیں، بڑی جاتی کے ہیں، چھوٹی جاتی کے ہیں، جو ان کے اندر جاتیوں کا سسٹم ہے، اس کے علاوہ عیسائی ہیں، سکھ ہیں، اور بہت تھوڑی تعداد میں یہودی بھی ہیں۔ 1974 میں پارلیمنٹ کے اندر 7 ستمبر کو متفقہ طور پر کسی ایک پارلیمانی ممبر نے بھی مخالفت نہیں کی تھی، سب کے سب نے مل کر مرزائیوں کو بھی کافر اور اقلیت قرار دے دیا۔ اب یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر مثلا کوئی ایک واقعہ، یہی جو سری لنکن کا واقعہ ہوئی ہے، اقلیت کا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں، بلکہ توہین رسالت کے زیادہ تر واقعات جو ہیں، اور ایک اعداد و شمار کے مطابق 78% مسلمانوں کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک جہالت ہے کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے یا تفسیری اختلاف رائے کی وجہ سے یا مذہبی اختلاف رائے کی وجہ سے کسی کے اوپر بھی آپ یہ قانون نافذ کر دیتے ہیں، اس کی لپیٹ میں لے آتے ہیں، لیکن 2 کام کیے جا رہے ہیں اس واقعے کی بنیاد پر۔ اب دیکھیے یہ جو سری لنکن کا واقعہ ہوا ہے، پاکستان کا کوئی مذہبی طبقہ ایسا نہیں جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو۔ پچھلے دنوں سارے کے سارے مذہبی رہنما تمام مکاتب فکر کے، تمام مسالک کے جو ہیڈ تھے، وہ سارے کے سارے مل کر سری لنکا کے سفارتخانے میں گئے ہیں، سب نے مذمت کی ہے۔ جمعے کے روز اس کی مذمت کی گئی، خطبات جمعہ کے اندر کی گئی، سب نے کی، بیانات دیے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مذہبی آدمی۔ یہ جن لوگوں نے واقعہ کیا ہے نا وہ مذہبی نہیں تھے، وہ مذہبی نہیں تھے، اس لیے کہ جمعے والے دن ہوا ہے۔ مذہبی لوگ تو وہ تھے جو جمعے کے نماز کے لیے مسجدوں میں گئے ہوئے تھے۔ محض مسلمان کہلانا قانونی طور پر اس لیے مسلمان ہیں ہم کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مذہبی کتنے لوگ ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہوا یہ اقلیت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ کیا پاکستان کے اندر پچھلے دنوں خوشاب کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، ایک بینک مینیجر کو جو ایک مذہبی آدمی تھا گارڈ نے قتل کر دیا، یا گجرانوالہ کے اندر ایک حافظ قرآن کو اسی طرح مار کے پہلے اینٹیں مار کر مارا گیا، بعد میں اس کی لاش کو باندھ کر رسی کے ساتھ موٹر سائیکل کے اور پھر اس کو جلا دیا گیا۔ تو یہ اقلیتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس کو بنیاد بنا کر رونا پیٹنا شروع کر دینا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، غلط ہے۔ جتنا پاکستان کے اندر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں کسی اور کو نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے۔ 97.5% کی غالب ترین اکثریت کو اتنے حقوق حاصل نہیں۔ مثلا دیکھیں دوہرے ووٹ کا حق ہے، وہ جنرل الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور مخصوص نشستوں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اقلیت کو دوہرے ووٹ کا حق حاصل، دوہرا ووٹ ہے نا، کہ اپنے لوگوں کو بھی الگ سے دے سکتے ہیں ووٹ اور جنرل سیٹ کو، اور پھر الیکشن لڑنے والا جنرل سیٹ پہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، اور بعد میں مخصوص نشستیں، اور مخصوص نشستیں جو رکھی گئی ہیں بلدیاتی اداروں سے لے کر صوبائی اسمبلیوں کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر یا دوسرے اداروں کے اندر، وہ ان کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے۔ تناسب سب کے سب کا بنتا ہے 2.5%، اور نشستیں ان کو زیادہ دی جاتی ہیں، تو ان کو تو حقوق ملے ہوئے ہیں، بلکہ مسلمان جو ہیں وہ روتے چیختے بلکتے رہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور ان کے لیے سارے کے سارے آواز اٹھاتے ہیں، اٹھانی بھی چاہیے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک تو یہ کام کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اقلیت ہیں ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، یہ پراپوگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہم نے کیا جا رہا ہے جی بلاسفیمی لا جو ہے، یعنی ناموس رسالت کا قانون، اس کو ختم کر دیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس قانون کو ختم کر دیا گیا نا، یہاں اتنی انارکی پھیلے گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی قانون ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی جس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے اس کو قانون کے حوالے کیا جائے۔ جی رانا صاحب، یہاں ایک قانون کی بات میں آپ کی بات کو روکتے ہوئے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلامی نقطہ نظر میں کوئی شخص
قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ یعنی یہ بہت بڑی بحث ہے، تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے جو آپ ابھی تجویز پیش بھی کرنے لگے ہیں اور اس ضمن میں یہ سوال اٹھانا اس انداز سے چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی شخص نے کسی کو توہین مذہب یا توہین رسالت نعوذ باللہ کرتے دیکھا، جو کہ بہت کبھی جرم ہے، تو وہ اسی وقت مشتعل ہو کر سمجھتا ہے کہ میں اس پر گرفت کروں، اس کو قتل کر دوں تو ایک ہیرو بن سکتا ہوں۔ تو اس ضمن میں ایک اسلامی ریاست میں کوئی شخص یا کوئی غیر اسلامی ریاست بھی ہو تو کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے یا نہیں؟ اسلامی پرسپیکٹیو میں، اسلامی پس منظر میں اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا کبھی جرم ہوگا اتنی ہی سزا سخت ہونی چاہیے۔ اصل میں سزاؤں کا نفاذ یا تنفیذ جو ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی کو تکلیف دینا ہو یا کسی کے ساتھ دشمنی لینا۔ اصل میں یہ جو سزائیں نافذ ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آئندہ کے لیے ایسے جرائم کا سد باب کیا جا سکے۔ ناموس رسالت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بہت اہم اور بڑا حساس معاملہ ہے۔ جو ناموس رسالت کا مجرم ہے وہ اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ اس کو سزا بھی جتنی زیادہ سخت دیجیے اتنی، اور صرف یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، تمام انبیاء کرام کے حوالے سے، اور دنیا کے تمام ممالک کے اندر بلاسفیمی لاز موجود ہیں، غیر مسلموں کے ملکوں کے اندر بھی موجود ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سوال کا معاملہ یہ ہے کہ کسی فرد کو انفرادی طور پر اجازت نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ جب اس ملک کے اندر ناموس رسالت کا قانون موجود ہے تو پھر اس مجرم کو آپ سپرد کریں قانون کے، اور اس کے لیے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ذاتی دشمنی کی وجہ سے یا فقہی اختلاف رائے کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ اور جس طرح کہ یہ واقعہ ہوا ہے نا سٹیکر اتارنے کا، ایسے واقعات بے شمار ہو چکے ہیں کہ مخالف فرقے کی مسجد کے اوپر جا کر جان بوجھ کے اشتہار لگا دی جاتے ہیں۔ اشتہاروں کے اوپر مذہبی نعرے لگے ہوتے ہیں، اگر وہ پھاڑ دیں اشتہار تو ان کے خلاف ناموس رسالت کا قانون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت ہے توہین رسالت کی قانونی تشریح کی۔ دوسری یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا قانون کو باقاعدہ طور پر اچھے انداز میں نافذ کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں۔ دو تین وجوہ ہیں جن کی وجہ سے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو اتنا بھڑکا دیا جاتا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب خوشاب میں جو واقعہ ہوا، گجرانوالے میں واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، اور یہی واقعہ جو ہے کہ کسی ایک فرد نے کہہ دیا، لوگوں نے بغیر، قرآن پاک نے اس کے لیے باقاعدہ ایک کلیہ مقرر کیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جو اخبار نویس ہیں، جو ابلاغی ادارے ہیں، ان کے لیے بھی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین۔ یہی ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ قانون کا مثلا اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی آتا ہے تو فوراً، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک مجمع جو ہے وہ چل پڑتا ہے تھانے کی طرف۔ اب تھانے والے اپنی جان چھڑانے کے لیے فوراً ایف آئی آر لکھ دیتے ہیں، اور ایف آئی آر جب لکھی جاتی ہے کسی آدمی کے خلاف تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو پکڑ کے، تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ تھانے تک آتے ہی نہیں کہ راستے میں مار دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لے بھی ہیں عدالت میں لے کے جائیں تو کچھ جج ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مثلا میرپور کے اندر ایک پروفیسر زاہد تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اصلاح عقائد کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو روایتی عقیدہ نہیں، نور بشر کا معاملہ، تو ان کے اوپر بھی بحث تھی۔ اس آدمی کا کیس کو 8.5 سال جیل میں رہ کر وہیں وہ مر گیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعتاً مرتکب ہو اور پکڑا جائے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اب آسیہ ملونہ کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو باقاعدہ جب پکڑا گیا، اس کے اپنا ایس پی سطح کے افسر نے اس کی تفتیش کی، سول کورٹ کے اندر ثابت ہو گیا، سیشن کورٹ کے اندر ثابت ہو گیا، ہائی کورٹ کے اندر ثابت ہو گیا، اس کے خاوند نے بھی اعتراف کر لیا، اور سپریم کورٹ میں جا کر جس طرح اس کو پھر باہر بھیجا گیا، جو کچھ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر آیا کہ یہاں جو مجرم ہوتا ہے جب اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک وجوہ ہے۔ کئی وجوہ ہیں، لیکن ضرورت ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی۔ ہمارے جو ذرائع ابلاغ اس وقت بلاسفیمی لاز کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اور بعض اسلام
بیزار لوگ جو ہیں، دین بیزار یا اسلام مخالف لوگ جو ہیں، وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ قانون ختم کر دیا جائے، یہ قانون ختم کرنے سے پھر یہ ہوگا کہ ہر ایک مسلمان جو ہے وہ جذباتی، پہلی جذباتی ہے، ہر ایک پھر اپنے طور پر جب کہے گا کہ قانون ہے ہی نہیں، تو اب قانون ہے نا، اب لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ بھئی انفرادی طور پر آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، کسی آدمی کو آپ قتل نہیں کر سکتے، جو آدمی پکڑا گیا ہے، مأخوذ ہے، اس سے پہلے پوچھا تو جائے کہ اس نے کیا بھی یہ نہیں کیا، اگر ثابت ہو تو سزا دینا۔ تو یہ لوگوں کو باقاعدہ جو ہے نا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، اور جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر کثرت کے ساتھ یہ پروگرام ہونے چاہیے۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، مقتدا ہیں، رہنما ہیں، ان کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، قانون پسندی اور قانون پر عمل کی نسبت سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے احباب کے ہمراہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے اور ایک خاتون کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام شناسہ تھے، جانتے تھے کہ یہ خاتون بدکار عورت ہے۔ اپنی حیثیت میں نبی علیہ السلام کو معلوم تھا، اور یہ چیف جسٹس ہیں نبی علیہ السلام، قاضی القضات ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لو رجمت احدا بغیر بینہ لرجمت ہذہ، اگر میں 4 گواہوں یعنی جو ایک رول ہے اس کے اگینسٹ از خود اپنی گواہی پر سزا دے سکتا ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا، لیکن چونکہ اللہ کے قانون میں ایک ضابطہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ضابطے کا پابند ہوں، یعنی اسلامی ریاست میں قانون کی اس قدر پاسداری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قانون کے پابند ہوتے ہیں اور وہ قانون سے باہر نہیں جاتے ہیں۔ وگرنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسی فحاشی اور برائی کے خاتمے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں سزا دینا چاہتے کسی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ تو دلوا سکتے تھے، لیکن قانون پسندی سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر کسی 4 گواہوں کے ایک رول کو اڈاپٹ کیے سزا دے سکتا تو میں اس خاتون کو ضرور سزا دیتا۔ رانا صاحب وقت ہوا ہے اب ایک وقفے کا، تو ناظرین کرام ابھی ایک وقفہ ہوگا، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک۔ جی رانا صاحب، ایک انتہائی اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے یا اس جیسے دیگر واقعات کے وجوہ اور اسباب کیا ہیں؟ کیا مذہبی طبقہ اس کا ذمہ دار ہے، جیسا کہ بعض متجدد مزاج مذہبی رہنما یہ سمجھتے اور آج کل بہت پروپوگیٹ کرتے مل رہے ہیں کہ مذہبی طبقہ براہ راست سیالکوٹ کے واقعے کا پہلا ذمہ دار ہے؟ تو آپ کے خیال میں اس کے وجوہ اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور ان کے پھر حل کی طرف ہم بات کریں گے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور واقعتاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جی، اپنے نظریے کو، اپنے ذہن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور ان کو قائل کرنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ جس طرح اس واقعے کو بعض لوگوں نے تو اقلیتوں پر ظلم قرار دیا، حالانکہ وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، جی، اور اس طرح کر کے انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں اقدام کیا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کا حصہ بنے ہیں۔ جی جی، دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس کو بہانہ بنا کر چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا قانون جو ہے ختم کر دیا جائے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا جو انتشار پھیلے گا ملک کے اندر، اس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ صرف مذہبی طبقات ہی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیا ہوا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی بات کو اپنا بنیاد بنا کر لیتے ہیں۔ جی، کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو کسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے علاوہ کسی اور کی توہین کو قتل کا باعث قرار دیتے ہوں یا اس کی سزا قتل قرار دیتے ہوں۔ ان کے لیے تعزیر ہے، جی، اور تعزیر کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ در حقیقت ثوابدید ہوتی ہے فتنے کو روکنے کے لیے اور آئندہ ایسے اقدامات کے سد باب کے لیے جو حکمران یا قاضی کرے۔ جی بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی تک یہ معاملہ پہنچنا چاہیے تھا، بے شک۔ مطلب کہ قانون کے حوالے کرنا چاہیے، کسی عام فرد کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے، کوئی ایک مذہبی طبقہ نہیں کہتا، لیکن یہ بات تھوڑی سی اتنی یوں ہے
کہ ہمارے مذہبی لوگوں کو چاہیے جمعے کے ذریعے سے، اپنے دروس کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی کریں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ جی ایسے واقعات اگر کہیں آتے ہیں آپ کے سامنے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سنی سنائی پہ نہ چل پڑیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ قانون کے، جب قانون موجود ہے پاکستان میں تو قانون کے حوالے کریں. لیکن سب سے بڑے ذمہ دار سیاسی لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں وہ ہیں. اس لیے کہ اگر آج تک پاکستان کے اندر کسی ایک مجرم کو بھی جس نے واقعتاً جرم کیا ہے، بے شمار ہیں جن کے اوپر الزام لگا ہے اور بہتان باندھے گئے دشمنی کی وجہ سے، فقہی اختلافات کی وجہ سے ہیں، لیکن کسی ایک مجرم کے اوپر بھی قانون نافذ ہوا ہے، قانون نافذ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ذرائع ابلاغ کن کے پاس ہیں. اب دیکھیں نا کرونا کے حوالے سے ہر ایک آدمی کو انہوں نے ایجوکیٹ کر لیا نا، ایک ایک آدمی کے ذہن میں بات پہنچ چکی ہے. ٹریفک کے قوانین ہیں، ایک ایک آدمی کے کانوں تک بات پہنچ چکی ہے، کیا ٹریفک کے قوانین ہے کیا نہیں ہے. شناختی کارڈ کے حوالے سے پہنچ چکی ہے. اگر ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے تو کیوں نہیں یہ کام ہو سکتا کہ ایسے متجدد جو ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر اسلامی شاعر کے خلاف بات کرتے ہیں، اسلامی جو بنیادی معاملات ہیں ان کے اوپر جب آوازیں کستے ہیں تو اس کا رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے. یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں اس کو سمجھانے کے لیے یعنی آئندہ کے لیے یہ چاہیے کہ پورے زور کے ساتھ ذرائع ابلاغ کے اوپر ایک بحث کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کی جو جہالت ہے اس کو دور کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ دین رحمت ہے اسلام امن کا دین ہے، اسلام راحت کا دین ہے، عافیت کا دین ہے، اسلام جو ہے دوسروں کی خیر خواہی کا دین ہے. یہاں انسان کے ساتھ پیار ہی نہیں بلکہ جانوروں کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ چیزیں بتائی جائیں، نصاب کے اندر ان کو شامل کیا جائے. ہماری سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے اور جو سب سے بڑی ذمہ داری پڑتی ہے وہ ان ارباب مقتدر پر ہے جو نصاب مرتب کرنے کے ذمہ داران ہیں. ہم نے ایسا نصاب دیا ہے اسکولوں کے اندر اور اداروں کے اندر، مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر، مدارس سے مراد میری اسکول کالج وغیرہ ہیں، کہ وہاں سے پڑھنے والا آدمی مشین تو بن جاتا ہے لیکن اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی، وہ ایک اچھا انسان نہیں بنتا. اور میں یہ عرض کروں کہ ایک درجہ ہے حیوان کا، اس کے اوپر ہے درجہ انسان کا، انسان کے اوپر درجہ ہے مسلمان کا. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. جو نصاب تعلیم مرتب کیا ہے اس کے اندر کوئی اخلاقی تعلیم نہیں ہوتی، اخلاقی تربیت نہیں ہوتی. ہم حیوان کے حیوان بلکہ انسانوں سے حیوانیت کی طرف جاتے ہیں، حیوانیت سے انسانیت کی طرف نہیں آتے، انسانیت سے مسلمانی کی طرف نہیں ہم آتے. تو ذمہ دار تو وہ بھی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر اگر یہ مذہبی طبقہ ہوتا، کسی ایک مذہب، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے کسی ایک فرد نے بھی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، سب نے حتیٰ کہ وہ گروہ بھی جس کے ساتھ متعلق بتایا جاتا ہے ان لوگوں کو، ان کے میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر پاکستان مثلا یہاں واقعہ ہوا لاہور کے اندر کہ ٹکٹ کی لائن لگی ہوئی تھی ایک تھیٹر کے لیے، تو ٹکٹ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے اپنا جا کے لائن سے ہٹ کے جا کے جی مجھے ٹکٹ، اس نے نہیں دیا تو اس نے شور مچا دیا کہ اس نے قائد اعظم کو گالیاں دی ہیں. اب لوگ اتنے اپنا تھیٹر کو آگ لگا دی. یہ واقعہ پرانا ایک ہو چکا ہے لاہور کے اندر. تو بہانہ تو کوئی بھی آدمی بنا سکتا ہے. تفتیش کرنے والے تفتیش کریں. وہاں جو لوگ موجود تھے ان کی ہم جب پوری کی پوری پڑتال کریں گے، کئی سازشیں بھی نکل سکتی ہیں. پاکستان کے خلاف سازش نکل سکتی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے برآمدات کا جو شہر ہے، جو برآمدات ہوتی ہیں وہاں سے، ان کے خلاف ایک ہو سکتا ہے. اب کوئی بھی آدمی کوئی کسی قسم کا بہانہ بنا کر شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو بہانہ بنایا ہے ان چیزوں کو آپ ذمہ دار قرار دیں گے. علماء نے تو اپنا جو ہے نا چھڑکاؤ کیا ہے، اور علماء نے ہمیشہ پاکستان کے اندر امن کی بات کی ہے. لیکن جب ایسے متجدد ایسی باتیں کریں گے اس کا رد عمل ہوگا ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون لوگ آگو بنے ہوئے ہیں جو اسلامی شاعر کے خلاف ہیں، اسلام کے مذاق اڑانے والے ہیں، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والے ہیں، اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے والے ہیں. تو وہ اگر ایسی بات کریں گے تو رد عمل ہوگا. تو اس لیے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق. عمران صاحب ایک چھوٹا سا آخری ضمنی سا سوال ہے، وہ یہ کہ کیا ایک فرد کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے پورے معاشرے یا پورے طبقے کو ہم ملزم یا مجرم قرار دے سکتے ہیں؟ یہ ضمنی سوال نہیں ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں کینیڈا کے اندر
ایک پوری مسلم فیملی کو کچل دیا گیا. جو مجرم تھا اس نے صرف اس لیے کچلا کہ یہ مسلمان ہے, جی لیکن وہ آدمی عیسائی تھا. لیکن کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ مجرم ہے, یا سارے کے سارے عیسائی مجرم ہیں؟ نیوزی لینڈ کے اندر ایک آدمی نے مسجدوں کے اندر حملے کر کے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا تھا. جی کسی نے اس کے جرم کی وجہ سے یہ کہا کہ سارے کے سارے عیسائی مجرم ہیں, یا عیسائیت جو ہے وہ اپنا تخریب کا دین ہے, فساد کا دین ہے, یا دہشت کا دین ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو یورپ کے اندر ہوتے رہتے ہیں, آئے روز ہوتے رہتے ہیں. مسجدوں کے اندر گندگی پھینک دی جاتی ہے, مسجدوں کو جلا دیا جاتا ہے, وہ آتے ہیں کہہ دیا جاتا ہے جی یہ جنونی آدمی ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی کام کرتا ہے اس طرح کا جرم تو کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں؟ اسلام کی تعلیمات نہیں. لیکن اس قسم کے لوگ, متجددین قسم کے لوگ, یا اس طرح کے جو اپنے آپ کو ریفارمر کہتے ہیں, جب وہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے مذہبی طبقات ہیں یا اس کے پیچھے مذہبی تعلیمات ہیں, تو پھر یہ بدنامی جتنی بھی ہوتی ہے یا لوگ کرتے ہیں کہ مسلمان کو کرے تو وہ اکیلا مجرم نہیں, پورے کا پورا مسلم معاشرہ جو ہے اس کو مجرم بنا دیا کہ کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا اسلام جاتا ہے. کٹہرے میں پورے اسلام کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے ناروا ہے. کسی نے کہا ہے کہ کینیڈا کے اندر جو کیا سارے عیسائی مجرم ہیں. کسی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی ایک کرتا ہے, یا ایک اس وقت تو پوری پارٹی کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف کہ سارے ہندو جو ہیں وہ جنونی ہیں, اور سارے ہندو جو ہیں صرف ہندو ہونے کی وجہ سے ان کو مار دیا جائے. پاکستان کے اندر بھی سکھ ہیں, ہندو ہیں. کیا کسی نے اس طرح کیا؟ یعنی یہ چیز جو ہے ناروا ہے. جس نے جرم کیا ہے وہ ہی اکیلا مجرم ہے. لا تازر وازرۃ وزر اخری. صحیح. انور صاحب بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے اس اندوہناک واقعے پر جو بلا شبہ تمام مسلمانوں کے دلوں کے سکون کو ختم کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی ساکھ کو بڑی تیزی سے متاثر کر رہا ہے, اور وہ واقعہ پریانتھا کمارا کے قتل کا ہے. ہم نے یہ سمجھا اور سیکھا ہے کہ اسلام کسی صورت بھی کسی غیر مسلم کو ایسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور پھر اسلام کسی صورت بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ توہین مذہب یا توہین رسالت کا جو قبیح جرم ہے اگر کہیں دیکھا جائے تو اسلام کی تربیت بھی اور قوانین پاکستان کی جو ہمیں تربیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, اپنی کسی مستند عالم سے پوچھ کر اور اس سے بات کر کے اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. میں قطع کلامی چاہتا ہوں. اس سلسلے میں ہم نے تجاویز دی تھی. جی, ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی آدمی توہین رسالت کے الزام میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو تھانے کی سطح پر کمیٹی ایک بننی چاہیے, تمام مکاتب فکر کے معتدل علماء پر یا رہنماؤں پر مشتمل. وہ تحقیق کرے کہ کیا واقعتاً اس نے ایسا کیا ہے, پھر اس کو قانون کے حوالے کیا جائے, گرفتار کیا جائے, اور اس کے بعد کوئی ذمہ دار افسر جو ہے وہ اس کی تفتیش کرے غیر جانبدار طور پر, پھر اس کو قانون کے سپرد کیا جائے, تاکہ نیچے سے پتہ چل جائے گا, پہلی سٹیج پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی تھی یا واقعتاً یہ جرم ہوا ہے. تو ابھی جیسا کہ رانا صاحب نے وضاحت کی کہ ہمیں تھانے کی سطح پر ایک ایسی کمیٹی کا بھی سہارا لینا ہے جو معتدل علماء پر مبنی ہو. یہ یقیناً حکومت کا کام ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے. پاکستان میں اس ضمن میں جو غیر ذمہ دارانہ بڑھتی ہوئی ایک تشویشناک صورتحال ہے لوگوں کے جذبات کے حوالے سے, اسے کنٹرول کرنے کے لیے یقیناً ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس میں بہت ہی شانداری سے رانا صاحب نے وضاحت بھی کی ہے کہ ہم نے کورونا کی تشہیری مہم میڈیا پر چلائی حکومت پاکستان کی سرپرستی میں, تو دیکھیے کہ ہر بندہ ایجوکیٹ ہے. اسی طرح مختلف اقسام کی جو حکومتی جو تشہیری مہمیں ہوتی ہیں ایک ایک فرد تک اس کی آگہی پہنچتی ہے اور وہ ایجوکیٹ ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں متعدد اقسام کے لوگ ذمہ دار ہیں اور انہیں احساس کرنا چاہیے اس موضوع کی حساسیت کے اعتبار سے. جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں بڑی شاندار گفتگو کی تھی, اب عملی صورت میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا عدالتیں
ان لوگوں کو سزائیں دیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے، اور ان کی تعداد بیسیوں نہیں سینکڑوں میں ہے، اور اس وقت وہ جیلوں میں ہیں اور منتظر ہیں حکومت کا جو قانون ہے ان پر لاگو کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، عوامی سطح پر ہماری ذمہ داری ایک باشعور شہری اور ایک سمجھدار مسلمان بننے کی ہے۔ ایسے واقعات نہ صرف ملک پاکستان بلکہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو راہ